اچھا، میں جو پہلا کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا ایک کوشچن ہے. پورا پاکستان آپ سے ایک سوال، بلکہ جہاں جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے وہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب دراصل ہیں کون، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کس کی مشن پہ چل رہے ہیں؟ مشن تو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کے سپرد ہوا ہے. اسی لیگیسی کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور نبی الاسلام کی حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو تم آگے پہنچا دو. تو اللہ کا شکر ہے جو نبی الاسلام کی مبارک دعوت ہے قرآن و سنت کی شکل میں، جو میں نے اپنی پوری زندگی میں لرن کیا، مختلف علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر، ان کی کتابیں پڑھ کر، ان کی تقاریر سن کر، ان کی صحبت اختیار کر کے، اس میں سے جو بات ہمیں لگا کہ واقعی بکش ہے اسے آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ یوٹیوب کا آپ کو خیال کیسے آیا کہ ہمیں اپنی سوچ کو، اپنے نظریات کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے اس معاشرے میں جہاں پر بات بات پر انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ یوٹیوب والا معاملہ یہ حادثاتی طور پر ہوا تھا. اچھا، انیشلی ہاں جی، یہ تو اب ہر کوئی اپنا چینل بنا رہا ہے نا. 2008 میں ہماری پراپر ریکارڈنگ شروع ہوئی تھی ویب کیم کے ذریعے، جو میری گھر کی بیٹھک میں ہوتی تھی. اچھا. اور اس کے بعد اکتوبر 2010 میں ہم نے قرآن کلاسز شروع کی. وہ بھی میں لیپ ٹاپ سامنے رکھتا تھا، وہ اتنا اونچا لیپ ٹاپ ہوتا تھا مجھے لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے. ظاہر ہے یہ کیمرے وغیرہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں تھے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ 2016 تک ویب کیم کا ہی سلسلہ رہا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ ایچ ڈی ریکارڈنگ شروع کی کیمرے کے ذریعے. لیکن جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہم نے خود بنایا ہی نہیں تھا. وہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ آج کل یوٹیوب آئی بھی ہے تو اس پہ چڑھا دیتے ہیں. اور 2010 میں انہوں نے پہلی میری ویڈیو چڑھائی، اور ان میں سے ایک کریٹیکل ویڈیو جو مختلف ویڈیوز چڑھی تھی، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، یہ 10 دسمبر 2011 کو ریکارڈ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی. اس زمانے میں وائرل یہ تھی کہ 5000 لوگوں نے دیکھ لی، اور اس کے بعد سے آہستہ آہستہ لوگوں کو تعارف ہوا. پھر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے انڈیا میں، فیصل عباس بھائی، انہوں نے اپنے شوق سے ایک یوٹیوب چینل بنایا اور اس پہ انہوں نے ویڈیو کلپس ڈالنے شروع کیے. 2014 تک اسی طریقے سے وہ ڈالتے رہے. انہوں نے فیس بک بھی چلانا شروع کیا. ہم اپنی ریکارڈنگ قرآن کے تفسیر لیکچر جو ہیں وہ اپنے چینل پہ چڑھاتے تھے، لیکن کوئی مونیٹائزیشن یا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اس چینل کا نام بھی ہمیں رکھنا نہیں آتا تھا. اس کا نام ہم نے ڈیجٹ میں رکھا ہوا تھا، اور وہ ہمارے دوست کے گھر کا ایک لینڈ لائن کا نمبر تھا، 720085. بعد میں پتا چلا کہ بھئی آپ نے اپنے نام پہ بنانا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے اس بھائی نے بنا لیا. بعد میں اس نے کہا کہ میں تو اب جاب کرتا ہوں، چلا نہیں سکتا. پھر انہوں نے ہمیں آفیشلی اس کا پاسورڈ دیا اور وہ ہمارے پاس آیا، اور اس طریقے سے یہ معاملات چلے. رہا مونیٹائزیشن کا مسئلہ، یہ تو 2018 میں جا کے ہم نے کی ہے. اس سے پہلے تو ہم اس کو ایک پیرلل میں ایک دعوت کے حوالے سے سمجھ رہے تھے. ہمیں نہیں تھا پتا کہ اتنی بڑی تبدیلی آ جانی ہے. اب تو ظاہر ہے کہ جب سے پتا چلا ہے تو ہم اس کی کوالٹی کا بھی اہتمام کرتے ہیں، آڈیو کا بھی، ویڈیو کا بھی. اچھا، آپ نے مونیٹائزیشن کی بات کی، میں اسی کے ضمن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کے نزدیک مونیٹائزیشن حلال ہے؟ مونیٹائزیشن کیٹاگوریکلی تو حلال اور حرام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کو مینیجیبل فارم میں کیا جائے، حلال پروڈکٹس کی مونیٹائزیشن ہو، پلس ویڈیو ایڈز کو آف کیا جائے پوری لمیٹیشنز کے ساتھ، تو پھر ہم نے اس کو ہمیں الاؤ کیا. یہ آپشن دیتا ہے کہ ہم اپنے پسند کے ایڈز لگوا سکتے ہیں ویڈیوز میں؟ وہ کیٹیگری کو تو ڈیفائن کرنے کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی اجازت دیتا تھا پہلے، نومبر 2023 سے پہلے کہ آپ ویڈیو ایڈز آف کر سکتے تھے. ہمارے ویڈیو ایڈز آف ہیں. اب انہوں نے یہ کمپلسری کیا کہ ویڈیو ایڈ وہ شروع میں زبردستی چلا دیتے ہیں، وہ بھی اگر ان کے پاس ہو. ہماری 90% زیادہ ویڈیوز نومبر 2023 سے پہلے کی ریکارڈڈ ہے، ہزاروں میں ہے. کسی پہ ویڈیو ایڈز نہیں چلتے. میں نے آن بھی نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو ایڈ آن کریں، اس کی کمائی کمپیئر ٹو امیجز کے زمین اسمان کا فرق ہے. اس کے بعد والی ہماری مجبوری ہے، لیکن اس میں انہوں نے ہمیں مڈ رول اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم اسے آف کر سکتے ہیں. وہ ہم نے ان چیک کیا ہوا ہے، مڈ رول نہیں. یعنی کہ ویڈیو ایک بار شروع ہوئی، اگر کوئی اشتہار چل گیا ویڈیو کا تو وہ چلے گا. اس کے بعد بالکل تھرو آؤٹ 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی،
ویڈیو ایڈ بیچ میں نہیں چلتا. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی ہمیں بتائیے گا کہ ابتدا میں جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، ایک اسلامی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا جو اس سے پہلے ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملی. جب آپ اس مشن کو لے کے چلے تو آپ کے جو عزیز و اقربا تھے، آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے جو دوست تھے، وہ اس مشن میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے یا وہ بھی آپ کے مخالفین کے صف میں شامل ہو گئے تھے؟ نہیں ساتھ ہی کھڑے تھے الحمدللہ پہلے دن سے. اگر وہ ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو مخالفت بھی نہیں. اچھا، یعنی میں فیملی کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. باقی رہ کے ہمارے ٹیم ممبر تو ہوتے ہی وہی ہے کہ جو اس دعوت کے کام میں آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ خود بخود ٹیم بن جاتی ہے. تو مخالفت کسی نے نہیں کی ہے. مشکل سے مشکل وقت آیا ہے، اللہ کے فضل سے وہ ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک. اچھا کیونکہ آپ تو جاب بھی میرے خیال سے کرتے تھے تو اس ٹائم وہاں پہ کوئی پرابلمز وغیرہ آپ کو فیس کرنی پہ آئی؟ نہیں شروع میں تو نہیں کرنی پڑی. اس وقت تو ظاہر ہے کہ دعوت کا قد کاٹ اتنا زیادہ نہیں تھا. لیکن 2015-16 میں جب یہ بڑے لیول پہ کام ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس سینسٹیو آرگنائزیشن کے اندر اس کو کنٹینیو کرنا میرے لیے مشکل تھا. پھر 2017 میں انہوں نے مجھے ریٹائرمنٹ آفر کی، لیکن غلط طریقے سے. ایک دہشت گردی کا کوئی الزام لگا دیا کہ جی آپ کے درس میں کوئی لڑکا بیٹھتا تھا تو وہ داعش میں شامل ہو گیا. میں نے کہا میرے سے کیا لینا دینا، یہاں تو تمام مقامی فکر کے لوگ آتے ہیں. یعنی ایک بہانہ بنایا. پھر میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ کیا. 1 سال تک وہ جواب نہیں دے سکے. پھر مجھے خود یعنی ریاستی اداروں کے لوگوں نے رابطہ کیا کہ آپ کی دعوت کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں میں نہ پڑیں، اور ریٹائرمنٹ آپ لے لیں. اور پھر اس وقت ظاہر ہے کہ مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کام بڑھے گا نہیں جب تک میں فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ ہو کر اس کام کو نہیں لے کے چلتا. تو پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی الحمدللہ. جو میرے بینیفٹس بنتے تھے آلموسٹ 15.5 سال کی سروس کے وہ انہوں نے مجھے دے دیے، پینشن بھی لگا دی. صحیح ہوگی. اچھا علی بھائی جس انداز میں آپ تمام تر علوم کو لے کر گفتگو کرتے ہیں تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ علم، یہ جتنا بھی آپ کے پاس دینی علم ہے، یہ آپ نے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہے، کسی استاد سے سیکھا ہے، کسی کے پاس براہ راست بیٹھ کے، یا کتابیں وغیرہ پڑھ کے مطالعہ وغیرہ کر کے آپ نے؟ دیکھیں استاد کے پاس بیٹھ کے سیکھا ہوتا تو انجینئر محمد علی مرزا آپ کو درجنوں میں نظر آ رہے ہوتے دنیا میں. تو اس سے تو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی ایک استاد تو ایسا نہیں ہے، ادروائز تو وہ بھی یہ سارے کام کر رہا ہوتا ملٹی ڈائریکشنل. تو تمام مقام فکر کے علماء کی کتابیں پڑھ کر، ان کے علماء کی تقاریر سن کر، اور چند ایک کی صحبت بھی کر کے، ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد الحمدللہ ہم چیز سامنے رکھتے ہیں. اور اس میں ہم قرآن کی آیت، حدیث کا نمبر، حدیث کا امیج دکھا دیتے ہیں، جس سے ایک لے مین بھی خود سمجھ لیتا ہے کہ یہ کون سی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو رہی ہے، کون سی نہیں ہو رہی. اور یہ اس امت کا خاصہ ہے. یہ پوری امت جو ہے نا دائی ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس. صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ انہوں نے نبیوں کا کام آگے کرنا ہے، پوری امت نے. بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے میری 25-30 سال کی محنت ہے، کتابوں کے ساتھ شغف ہے، اور علماء کی جو آپس میں اختلافات والا معاملہ ہے اس میں لرن کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس کے بعد یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ابھی علماء کرام کا ذکر کیا کہ میں نے ان کی بھی صحبت اختیار کی، تو ان میں کون کون سے علماء کرام شامل ہیں؟ علماء کرام میں جو انیشیل میرا جو بچپن میں آپ سمجھ لیں گیٹ اپ، اس اعتبار سے جو دعوت اسلامی میں سمجھ لیں آپ اپنی لڑکپن کی عمر گزاری ہے، اسکول لیول سے لے کر یونیورسٹی سے فارغ ہونے تک. صحیح. تو اس میں ظاہر ایک دین کا جذبہ بھی آ گیا، اور دعوت اسلامی کی برکت سے میں نے جو تصوف کی کتابیں وہ بھی پڑھنی شروع کر دیں. اور جو ان سے متعلق علماء تھے بریلوی مکتب کے، ہمارے یہاں جہلم شہر میں بھی مفتی علیم الدین صاحب تھے، فوت ہو چکے ہیں، نقشبند سلسلے سے تھے وہ. اور ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ مفتی اعظم ہند احمد رضا بریلوی صاحب کے جو بیٹے تھے مصطفیٰ رضا خان نوری، جن کی نعت ہے وہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، وہ ان کے خلیفہ بھی تھے، اور سردار صاحب کے مدرسے سے فیصل آباد سے پڑھے ہوئے تھے. تو میں تو جمعے کی نماز کے بعد انہی کے پاس بیٹھا کرتا تھا. باقی اگر آپ کہیں کہ وہ باقاعدہ کہیں میں نے ڈگری کے طور پر کسی مدرسے میں داخلہ لیا ہو تو ایسا نہیں تھا. اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی بڑے علماء کا مجھے پتہ چلتا تھا میں ان کے پاس ضرور جاتا تھا سوال کرنے کے لیے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. بریلوی مکتب میں جو سب سے بڑے محدث تھے غلام سو سعیدی صاحب، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، فوت ہو گئے. تو ان سے 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی. ان کی میں نے شرح صحیح مسلم پڑھی تھی 7 جلدوں میں. بیسیکلی وہ ایک سمجھ لیں علم کا خزانہ ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ریفر کرتا ہوں کہ
اگر آپ نے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے تو شرح صحیح مسلم ضرور غلام رسول سعیدی صاحب کی پڑھیں. اس سے میرا دماغ کھلا کیونکہ انہوں نے کئی جگہ پر اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کیا ہوا تھا. تو وہ ایک پہلا موقع تھا کہ مجھے سمجھ آئی کہ آپ اپنے فرقے میں رہتے ہوئے بھی کسی بڑے سے اختلاف کر سکتے ہیں. پھر میں ان کو ملنے کے لیے بھی گیا. جو بھی چیزیں میں ڈسکس کرتا تھا وہ کہتا تھا میں نے سب کچھ لکھ دیا. دیکھیں علماء جب کوئی تفسیر یا شرح لکھتے ہیں وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ صرف وہ لوگ ہم سے استفادہ نہ کریں جو ہماری صحبت میں بیٹھتے ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی استفادہ کر لیں جو ہم تک پہنچ نہیں سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اس لیے نہیں لکھی ہے کہ یہ ان کے پرسنل نوٹس تھے، ورنہ تو اپنے ساتھ ہی دنیا سے لے جاتے. احمد صاحب بریلوی صاحب نے قرآن کا ترجمہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کے پرسنل نوٹس تھے، انہیں تو عربی آتی تھی، ترجمہ انہوں نے پبلک کے لیے کیا، کنز الایمان. تو علماء نے اپنی ساری جو دینی خدمات ہیں وہ ریٹن فارم کے اندر پبلک کے سامنے رکھ دی ہیں. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ نے قرآن کس سے سیکھا، میں کہتا ہوں احمد صاحب بریلوی صاحب سے. کہتے ہیں کس طرح، میں کہتا ہوں کنز الایمان. کہتے ہیں کنز الایمان تو انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا تھا. تو میں نے کہا کسی کا دعویٰ ہے ان سے بہتر کوئی ترجمہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اردو کس کی زبان ہے؟ ہماری. اور احمد صاحب بریلوی صاحب نے عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے گویا کہ قرآن کو اردو میں کر دیا. تو ہمارا سٹیٹس وہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا کہ انہیں عربی زبان لکھنی نہیں آتی تھی، صرف سن سن کے ان کی کایا قلم ہوگی. ہم اگرچہ عربی لکھ بھی لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، اس کے باوجود اردو زبان جو ہماری مادری لینگویج ہے اس میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر کے ہمارے لیے دین اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا. اب جھگڑا ہی ختم ہو گیا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس آیت کا ترجمہ مفتی منیر صاحب کیا کر رہے ہیں یا مفتی تقی عثمانی صاحب کیا کر رہے ہیں. ہم نے ان کے بڑوں کا ترجمہ دیکھنا ہے کیونکہ انہیں ان سے زیادہ عربی آتی تھی. ایکچولی تھانوی صاحب کو، احمد صاحب بریلوی صاحب کو. تو میرے استاد تو وہ ہیں.